اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طیبین الطاہرین، المعصومین، المنتخبین، المنتجبین، المظلومین، وَإِذَا اطاعتہ الرسول اللہ آلہ الطاہرین، اطرت معصومین، صحابہ صدیقین، فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب المبین، قولہ الحق وَهُوَ اصدق القائلین، آمین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، منکرین، فاسقین، غاضبین، منافقین، اعدائہم اجمعین، من الان من یوم الی یوم الدین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام مہدی علیہ السلام، کچھ سوالات امت مسلمہ کو پریشان کرتے ہیں، بہت سے لوگ مجھ سے کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں الجھن رہتی ہے کہ امام مہدی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پردہ غیب میں ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا طولانی وقت گزاریں اور جب قیامت میں آئیں تو کیا بوڑھے ہو کر آئیں گے، تو وہ رزق کہاں سے لیتے ہیں، خوراک کہاں سے لیتے ہیں، بہت سے اس قسم کے سوال کہ وہ پیدا ہوں گے یا پردہ غیب میں۔ پروردگار عالم جو کہ کل کائنات کا مالک ہے، کل کائنات کا خالق ہے، کل کائنات کا مالک ہے، وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم جسے چاہے ظاہر میں رکھیں اور جسے چاہے باطن میں رکھیں۔ جب قرآن کے مختلف سوروں کی طرف آپ جائیں گے، سورہ ہود، سورہ ممتحنہ، سورہ دہر، مختلف سوروں کی طرف، تو کچھ آیتوں کی شکل میں مکی اور مدنی، کچھ آیتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے۔ اور رزق دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہم تمہیں پہاڑ پر رزق دیں، نشیب پر رزق دیں، پانی کے اندر رزق دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو وہ بات واضح ہو گئی۔ اب آتا ہوں اصل بات کے اوپر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غائب ہوں اور پردہ غیب میں ہوں۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے کلام الہی کی صورت میں بھی، اپنی وحی کی صورت میں بھی، جبکہ اللہ حاضر و ناظر نہیں ہے، پردہ غیب میں ہے۔ تو جب اللہ سب سے بڑا ہدایت دینے والا پردہ غیب میں ہو سکتا ہے تو کیا اللہ کا ہادی پردہ غیب میں نہیں ہو سکتا؟ آگے چلیے کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں شیطان جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، جو لوگوں کو بھڑکاتا ہے، جس نے توحید کو تو مانا، اس کی عبادت بھی کی، اس کی ثنا بھی کی، لیکن اللہ کے قائم کردہ جانشین، وارث، خلیفہ، اللہ کے وسیلے کو ماننے سے انکار کر دیا، تو جنت سے تو نکالا گیا، شتر ہو گیا، مڑ کر نہ دیکھنے والا اپنے حقیقی اللہ کی طرف، خدا کی طرف۔ تو شیطان پردہ غیب میں ہو سکتا ہے، شیطان غائب ہو سکتا ہے، تو اللہ کا ہادی پردہ غیب میں نہیں ہو سکتا فی زمانہ یا ہر زمانے کے لیے، آنے والے وقت تا وقت قیامت۔ کہنے کا میرے مراد یہ ماضی کا زمانہ نہیں۔ یاجوج ماجوج پردہ غیب میں ہو سکتے ہیں، اصحاب کہف پردہ غیب میں قیامت میں نکلیں گے، دجال موجود ہے پردہ غیب میں، ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، تو اللہ کا ہادی کا پردہ غیب میں نہیں ہو سکتا۔ غیبت اللہ کی وہ مشیت ہے جو تمام ہستیوں کے لیے نہیں رکھی، لیکن کچھ ہستیوں کے لیے اللہ نے ہمیشہ رکھی۔ اچھا، ایک بات اور بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ تو بات واضح ہو گئی کہ تو اللہ کا ہادی پردہ غیب میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ کہ کیا وہ قیامت میں جب ظہور کریں گے تو کیا بوڑھے ہو کر نکلیں گے جب اتنے عرصے غیبت میں، پردہ غیب میں؟ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے،
شیطان کی عمر کا تقاضا کسی نے لگایا کہ شیطان اگر پردہ غیب میں غائب ہے تو وہ کیا بوڑھا ہے؟ کسی نے یہ کہا کہ قیامت میں جب اصحاب کہف نکلیں گے تو بوڑھے ہو کے نکلیں گے؟ کسی نے یہ کہا کہ اللہ اگر پردہ غیب میں تو اللہ بوڑھا ہو جاتا ہے یا اللہ جوان ہو جاتا ہے؟ وہ ایک روایت بخاری شریف کی، توبہ توبہ، 2 روایتیں اللہ کی گستاخی پر، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تو اللہ تو بھائی عمروں کی قید کا تعلق پردہ غیب سے نہیں ہوتا۔ اللہ جسے چاہے جوان اٹھائے، جسے چاہے بوڑھا اٹھائے، اور جس کا ظہور چاہے جوانی کی عالم میں کر دے دوبارہ۔ تو یاجوج ماجوج کے لیے کسی نے کہا وہ بوڑھے ہو کے نکلیں گے، دجال کے لیے کسی نے کہا وہ بوڑھے ہو کے نکلیں گے۔ تو سارا اعتراض فاطمہ کے لال، نسل امامت، تسلسل امامت، مقام امامت اللہ کے ہادی کے لیے کیوں؟ اللہ کے ہادی کے لیے کیوں؟ اللہ کے ہادی کے لیے کیوں؟ امت کا آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ وہ رزق کہاں سے لیتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے بنی نو انسانوں، ہم تو وہ ہیں جو چرند پرند تو چوپاہے تو چوپاہے، چرند پرند تو چرند پرند، قوم جن کو بھی رزق دیتے ہیں۔ شیطان بھی کہیں نہ کہیں سے رزق پاتا ہے، قوم جن کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ اپنے ہادی کو رزق نہیں دے سکتا؟ ہائے 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 ہائے، کتنی آسان سی باتیں خواہ خواہ مفتیوں نے الجھا رکھا ہے کہ نبی نوری نہیں ہے، رسول اللہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، حضرت ابراہیم کی نسل ہوتے ہوئے رسول اللہ کے ماں باپ کافر ہیں، ہمارے ماں باپ جنتی ہیں، وہ غیر کلمہ گو ہیں، رسول اللہ نوری نہیں ہیں، ابو طالب کافر ہیں جو رسول کا نکاح کروائے، حق مہر کی رقم مقرر کروائے، ولیمہ کرے، رسول اللہ کو مکے کے کافروں سے بچائے، رسول اللہ کو اپنی امان میں گھر میں پناہ دے، اور جو خود نسل ابراہیمی میں سے ہو، عبد المطلب، حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب، اور ابراہیم کبھی کافر گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے۔ ابراہیم تم ہمارے صدیق نبی ہو کیونکہ تم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ تو جب ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا، نہ کبھی کفر، تو ابراہیم کی نسل حضرت عبداللہ ہو، حضرت عبد المطلب ہو، حضرت ابو طالب ہو، وہ کہاں سے کافر پیدا ہو گئے؟ رسول اللہ ہم جیسے کہاں سے ہو گئے؟ کہاں سے رسول اللہ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اور وہ تو ہم جیسے؟ اور رسول اللہ گھر میں جب ہوتے ہیں تو حالت بشر میں ہوتے ہیں، اور جب مجمع میں ہوتے ہیں تو حالت خاص و خاص میں ہوتے ہیں، نور میں ہوتے ہیں۔ تو بتائیے، مفتیوں کی عقل پہ تو میں ماتم ہی کر سکتا ہوں، برا نہیں مانے گا۔ فلانا کافر، فلانا رافضی، فلانا شرکی، فلانا بدعتی، فلانا واجب القتل، فلانا گستاخ، بس یہی انہیں سڑکوں گلیوں پہ ہنگامے شور شرابے کرنا آتے ہیں۔ اب کتنی حقیقت کتنی نہیں، وہ تو تحقیق و تصدیق اور عرفان کی منزلت پہ بات ہے۔ اب اگلا ویڈیو امام مہدی کے حوالے سے کہ پیدا ہوں گے کہ یا غائب ہیں، اس پر میں تمام فقہا کی روح سے جائزہ